بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کتاب کی شروع میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جملے حقوق بحق ناشر محفوظ ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کتاب کو یا اس کتاب کے بعض حصے کو مصنف کے اجازت کے بغیر اس کو شائع کرے۔ اس کو سرقہ کہتے ہیں، یعنی کسی اور کی تحقیق کو اٹھا کر اس کے نیچے اپنا نام لکھ دینا اور لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ یہ میرا تحقیق ہے۔ یہ خیانت بھی ہے، یہ سرقہ بھی ہے، اور اس کام کے کرنے والے فاعل کو سارق یعنی چور کہا جاتا ہے۔ مصنف جو کتاب لکھتا ہے تو اس کے لیے وہ دن رات ایک کر کے اور اس کے کئی سالوں کا اور کتبی کثیرہ مطالعہ کرنے کے بعد ایک نچوڑ ہوتا ہے۔ تو ان کا محنت جدوجہد ہر لحاظ سے اب اس کی تحقیق کو اٹھا کر اپنے طرف سے چھاپنا شائع کرنا، یہ اخلاقاً اور شرعاً اور قانوناً یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی کتابیں ہیں ہر ایک مصنف نے اپنے علم اور وسعت کے مطابق بہترین کوشش کی اور کتاب لکھی ہے۔ قرآن عظیم الشان کی مختلف تفاسیر ہے۔ ان تفاسیر میں ہمارے پاکستان میں ایک تفسیر معارف القرآن جو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، چونکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم اللہ علیہ ان کے والد ہیں، بہترین تفسیر ہے اردو میں۔ تو الحمدللہ ہمارا درس قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو باقی تفاسیر کے ساتھ ساتھ معارف القرآن کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ معارف القرآن میں بعض جگہوں پر ایک مسئلے میں مکمل تفصیل بہت زبردست انداز میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے کی ہے۔ تو دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ تمام تفاسیر کو، اس تفسیر کو دیکھنا عوام کے لیے مشکل بھی ہے اور اس کو خریدنا یہ بھی مشکل ہے۔ اگر ایسا کیا جائے کہ اس کے بعض حصے کو اس سے اٹھا کر اور ایک کتاب کی شکل میں مختصر انداز میں چھاپ کر اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اس ناچیز کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ یہ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، یہ تو ان کی تحقیق ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کو شائع کرنا یہ تو سرقہ ہے، یہ تو خیانت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے شیخ الاسلام صاحب کو خط لکھا اور خط دارالعلوم اسلامیہ جمہوریہ اس کے پیٹ پر لکھا اور ان کے پاس بھیج دیا، اور اس میں ان سے یہ استدعا کی اگر آپ کی اجازت ہو تو معارف القرآن کے بعض مضامین جو بہت زبردست اور ایک موضوع پر ہے اس کو ہم ایک کتابی شکل میں شائع کر دیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ 3 مہینے کے بعد فون آیا، اور فون ہمارے دارالعلوم اسلامیہ جمہوریہ کے جو ناظم صاحب تھے ان کو آیا، اس لیے وہ خط جو ہم نے بھیجا تھا وہ دارالعلوم کے پیٹ پر بھیجا تھا، تو دارالعلوم کا نمبر تھا، اگرچہ نیچے اس فقیر کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مفتی صاحب ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے مدرسے کا مدرس ہے، ان سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ہم نمبر آپ کو دیتے ہیں۔ نمبر انہوں نے دے دیا۔ اس بندے نے فون کیا اور وہ فون کر کے مجھے کہا کہ میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ ان کا خادم ہوں۔ ان کا جو ادارہ ہے ادارۃ المعارف، شیخ الاسلام صاحب کے جتنے کتب ہیں ان کو شائع کرنا تمام تر نظام ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ الاسلام صاحب بہت خوش ہوئے اور آپ کے حق میں دعا کی، اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ آپ اس کو مطمئن کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خوش کیوں ہوئے اور یہ کیوں کہا کہ اس کو مطمئن کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کتب سے بہت سے لوگ مواد اٹھا کر نیچے اپنا نام لکھ دیتے ہیں اور عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں، لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ میرا تحقیق ہے۔
تو وہ اس لیے خوش ہوئے کہ دیکھو یہ ہم سے اجازت طلب کر رہا ہے، تو اس پر وہ بہت خوش بھی ہوئے اور دعا بھی کی اور مجھے کہا کہ آپ اس کو مطمئن کریں۔ پھر انہوں نے ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پر تجربہ کیا ہے، یہ ہم نے شائع کیے، ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جب بھی کراچی میں آپ کا چکر لگ جائے تو آپ ہمارے پاس ضرور آئیں۔ تو وہ بہت زیادہ اس پہ خوش ہوئے جب انہوں نے کہا تمام تر تفصیلات، تو ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب ان کو شائع کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کی تحقیق ہے، انہوں نے پہلے سے اس پر مختلف کتاب سود ربا کے حوالے سے وہ بھی معارف القرآن سے اٹھا کر ایک کتاب کے شکل میں، اسی طرح اور بھی۔ تو اس میں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ شیخ الاسلام صاحب ہمارے اس بات پر خوش ہوئے، ہمارے حق میں دعا کی۔ تو یہ میرا ضمیر مجھے اس پر ملامت کر رہا تھا کہ کیسا جو ہے نا آپ کسی کی تحقیق کو اٹھا کر نیچے اپنا نام لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے لباس کی شرح حیثیت۔ تو اس کتاب میں بھی اکثر مواد میں نے اپنے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد، ان کی اشرف التوزیع جو ان کے والد صاحب نے شروع کی تھی، پائے تکمیل تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست اس میں تفصیل موجود ہے۔ تو کتاب اللباس کے شروع میں انہوں نے بہت زبردست تحقیق کی تھی۔ تو الحمدللہ درس حدیث کے ساتھ بھی بندہ ناچیز کا تعلق ہے، تو دل میں خیال آیا کہ لباس کے متعلق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا جائے۔ اس موضوع پر مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں نے ایک مسودہ تیار کیا، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ اس میں اکثر مواد میں نے استاذ محترم اشرف التوزیع کتاب اللباس کے شروع میں ان کا جو بیان تحریر ہے وہ اٹھا کر لکھ دیا۔ تو وہ میں نے استاذ محترم کے پاس بھیجا اور ان کو یہ کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، فقیر صرف اس کو تقسیم کر رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو شائع کر دیں۔ استاذ محترم نے اس کو دیکھا، اس وقت تقریر بھی لکھی، بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور ہم نے کتاب کے مقدمے میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یہ سب کچھ اشرف التوزیع سے اٹھا کر لکھ دیا ہے استاذ محترم کی اجازت سے، اور پھر اس کتاب پر ہم نے استاذ محترم کا نام بھی لکھ دیا، یہ نام ان کا موجود ہے۔ تو یہ علمی خیانت ہے کہ آپ کسی کی تحقیق کو اٹھا کر نیچے اپنا نام لکھ دے، اس کو سرقہ اور اس کے فاعل کو سارق یعنی چور کہا جاتا ہے، اور یہ ایک علمی خیانت بھی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ اور لوگوں کی تحقیق کو اٹھا کر نیچے اپنا نام لکھ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ خیانت ہے، یہ سرقہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔